بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو کلاس 10th پاک اسٹڈی کا گیس پیپر لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو اب جو سب سے پہلے امپورٹنٹ جو شارٹ کے کوسچنس ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور پھر جو لانگ کوسچنس ہیں ان کی طرف موو کریں گے۔ تو پہلا ہے کہ قومی قرض اتارو ملک سنوارو اسکیم کی وضاحت کریں۔ تو یہ اردو میں بھی اور ساتھ یہ انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بریفلی ڈسکس دی ریٹائرڈ ڈیبٹ ایڈ-آن دی کنٹری اسکیم۔ دوسرا ہے بچوں آپ کے پاس جنیجو حکومت کے خاتمے کی وجوہات بیان کریں، اور انگلش میں ہے بریفلی ڈسکرائب دی ڈسمسل آف جنیجوز گورنمنٹ۔ تو یہی جو سوال ہے بچوں، یہی سوال آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا پیپر اچھا ہو جائے گا۔ تیسرا کوسچن ہے بچوں آپ کے پاس کہ پاکستان کے وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ تعلقات کی اہمیت بیان کریں۔ تو ڈسکرائب دی سگنیفیکینس آف پاکستان's ریلیشنز ود سینٹرل ایشین اسٹیٹ۔ تو میں اس بچوں صرف اردو میں ریڈ کرتا ہوں، تو ساتھ جو انگلش والے بچے ہیں وہ ساتھ دیکھ لیں کہ ساتھ انگلش بھی موجود ہے، اور ان سوالوں میں سے جس کا جواب آپ کو بک میں نہیں ملتا تو آپ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا، تو پھر میں وہ آپ کو وہیں پہ اس کا جواب بتا دوں گا۔ 4 ہے بچوں آپ کے پاس ضیاء الحق کے دور حکومت میں اسلامیلائزیشن کے 2 نکات بیان کریں۔ 5 ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں معاشی ترقی کی اہمیت بیان کریں۔ 6 کوسچن ہے بچوں آپ کے پاس کشمیر کو پاکستان کا حصہ کیوں ہونا چاہیے، 3 وجوہات بیان کریں۔ 7 ہے غربت کی 3 وجوہات بیان کریں۔ 8 ہے پاکستان میں ماہی گیری کی وضاحت کریں اور 3 نکات لکھیں۔ 9 ہے پشتو زبان کے 3 مشہور شعراء کے نام لکھیں۔ 10 ہے اردو زبان کی ترقی پر نوٹ لکھیں۔ 11 ہے پاکستان میں مرد و زن کی آبادی کی تقسیم پر نوٹ لکھیں، یعنی جینڈر وائز جو تقسیم ہے اس پر نوٹ لکھیں۔ 12 ہے سندھ طواس معاہدے پر نوٹ لکھیں، اور 13 ہے پاکستان میں زرعی شعبے کو درپیش 2 مسائل لکھیں۔ تو یہ سوال بچوں آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنے ہیں۔ 14 ہے کہ پاکستانی معاشرے کو درپیش 3 سماجی مسائل کا تجزیہ کریں، اور 15 ہے بے نظیر بھٹو کی دوسری حکومت کے خاتمے پر نوٹ لکھیں۔ 16 ہے مشرف کے متعارف کردہ 3 معاشی اصطلاحات لکھیں۔ 17 ہے کہ 1979 میں افغانستان میں روسی مداخلت کے بعد پاکستان کا کردار لکھیں۔ یہ 1979 یہ شروع میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور 18 ہے پاکستان میں ایٹمی بجلی پر نوٹ لکھیں، اور اس کے بعد 19 ہے بچوں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی 2 مثالیں دیں۔ 20 ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کی امن قائم رکھنے کی خدمات کے 3 نکات لکھیں۔ نیکسٹ ہے پاکستان کی بندرگاہوں کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ 22 ہے پاکستان کی دستکاری کی صنعت پر نوٹ لکھیں۔ 23 مویشی پالنے کی اہمیت بیان کریں اور اس کے 3 نکات لکھیں۔ 24 ہے پاکستان کے 3 بڑے پن بجلی منصوبوں کے نام لکھیں۔ 25 ہے پشتو زبان کے نام کا پس منظر بیان کریں۔ 26 ہے پاکستان کے مختلف علاقوں کو باہم مربوط کرنے والے 3 اہم عوامل لکھیں۔ اور 27 ہے بچوں آپ کے پاس پاکستان کی قومی تعلیمی پالیسی میں 3 حکومتی اقدامات لکھیں۔ 28 ہے پاکستان میں صحت کے 2 مسائل لکھیں۔ اور 29 ہے کہ 1973 کے آئین کو وفاقی آئین کیوں کہا جاتا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اور 30 ہے بچوں پاکستان میں اختیارات کی منتقلی کا منصوبہ کب اور کس نے متعارف کروایا۔ 31 ہے روشن خیالی کا تصور بیان کریں۔ یہاں پہ 1 لکھا ہوا ہے تو یہاں پر یہ 31 ہے، انگلش والی سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 32 ہے یونیورسٹی تعلیم سے کیا مراد ہے۔ 33 ہے کہ USSR سے آزاد ہوئی جو وسطی ایشیا کی 6 ریاستیں ہیں ان کے نام لکھیں، ٹھیک ہے۔
اور 34 ہے پاکستان کی اقوام متحدہ میں 3 بڑی خدمات لکھیں۔ اس کے بعد 35 ہے بچوں آپ کے پاس، آپ سندھ طواس معاہدے کے بارے میں کیا جانتے ہیں یا آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں، تو اس کے بارے میں بتائیے۔ اور 36 ہے صنعتیں ملک کی اقتصادی ترقی میں کیسے مدد دیتی ہیں۔ اور 37 ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے 3 بنیادی مقاصد لکھیں۔ 38 ہے زرعی پیداوار بڑھانے کی 3 تجاویز لکھیں۔ 39 ہے بچوں آپ کے پاس پاکستان کی ثقافت کی 3 بڑی خصوصیات لکھیں۔ 40 ہے شریعت آرڈیننس کب نافذ ہوا۔ 41 ہے نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں حل کیے گئے 2 بڑے مسائل لکھیں۔ 42 ہے پاکستان کی معیشت میں توانائی کے وسائل کے کردار پر نوٹ لکھیں۔ 43 ہے سلامتی کونسل نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کیا تجاویز پیش کیں، وہ لکھیں۔ اور 44 ہے پاکستان میں آبپاشی کے 3 اہم ذرائع لکھیں۔ اور 45 ہے پاکستان میں 2 اہم فصلوں کے نام لکھیں اور ان کی 2 مثالیں دیں۔ 46 ہے پاکستان میں مرد و زن کی آبادی کی تقسیم کا تجزیہ کریں۔ تو اس طرح کا ایک سوال ایک پیچھے بھی گزرا ہے، تو آپ نے یہ سوال لازمی اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ 47 ہے کہ 1977 کا مارشل لا کس طرح ختم ہوا۔ اور 48 ہے پاکستان میں غربت کے خاتمے کے 3 اقدامات لکھیں۔ 49 ہے اردو زبان کی ارتقائی مراحل میں 3 نام لکھیں۔ 50 ہے پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات پر نوٹ لکھیں، کوئی سے 2 نکات بھی تحریر کریں۔ اور 51 ہے 1973 کا آئین نیم سخت آئین کیوں کہلاتا ہے یا کیوں کہا جاتا ہے۔ اور 52 ہے جنرل پرویز مشرف کے دور میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے۔ 53 ہے پاکستان کے محل وقوع کو اس کے ہمسایہ ممالک کے لحاظ سے بیان کریں۔ 54 ہے پاکستان دوسرے ممالک کے ساتھ تجارت میں افغانستان کی کس طرح مدد کر رہا ہے۔ 55 ہے SAR سے کیا مراد ہے اور یہ کب قائم ہوئی اور اس کا مقصد بھی لکھیں۔ 56 ہے پاکستان میں فی ایکڑ کم پیداوار کی بڑی وجوہات کیا ہیں۔ 57 ہے فصلوں کے لیے کیوں خطرناک ہے، یہ سیلینٹی اور جو ہے لوجنگ، تو اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے۔ 58 ہے کہ ان 3 اہم مسائل کا ذکر کریں جن کا زیادہ تر پاکستانی تعلیمی ادارے سامنا کر رہے ہیں۔ 59 ہے اردو زبان پاکستان میں یکجہتی کیسے پیدا کر رہی ہے۔ 60 ہے معاشرے اور ثقافت کی تعریف کریں۔ 61 ہے سچل سنمت نے سندھی زبان کے فروغ میں کیا کردار ادا کیا۔ 62 ہے بچوں آپ کے پاس قائد-اعظم کا اقلیتوں کے بارے میں بیان کے بارے میں پہلا جو دستور ساز اسمبلی کا اجلاس تھا، تو اس میں قائد اعظم نے اقلیتوں کے بارے میں کیا کہا تھا، اس کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے۔ 63 ہے OIC سے کیا مراد ہے، اس کا صدر دفتر کہاں ہے، اس کے قیام کے وقت کیا سانحہ پیش آیا۔ 64 ہے دولت کے ناقص نظام سے پیدا ہونے والے ناقابل حل مسائل کی وضاحت کریں۔ 65 ہے پاکستان کے کسی بھی 3 بڑے آبی منصوبوں کی نشاندہی کریں۔ 66 ہے پاکستان میں زر مبادلہ کمانے میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا کردار کیا ہے۔ 67 ہے کہ 1950 اور 1960 کے دوران پاکستان میں اقتصادی ترقی پر تبصرہ کریں۔ 68 ہے بچوں پاکستان کی آبادی کی صنفی تقسیم اور پاکستان کی آبادی کی دیہی اور شہری آبادی کے لحاظ سے پاکستان کی تقسیم لکھیں۔ تو 68 اور 69 دونوں ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں۔ اور 70 ہے پاکستان میں پہلا خشک بندرگاہ کہاں اور کب قائم ہوا اور اس کا کوئی ایک فائدہ بیان کریں۔ 71 ہے اردو زبان کی ترقی پر تبصرہ کریں۔ 72 ہے بھٹو دور میں زرعی اصلاحات کے کسی بھی 3 نکات کو بیان کریں۔ 73 ہے پرویز مشرف کی نجکاری پالیسی کے 3 منفی اثرات بیان کریں۔ 74 ہے افغان جہاد کیسے شروع ہوا اور یہ کیسے ختم ہوا۔ 75 ہے ربیع اور خریف کی فصلوں میں فرق بیان کریں۔ 76 ہے آپ کے پاس اقوام متحدہ میں پاکستان کی رکنیت پر ووٹ دینے
والے ملک کا نام لکھیں اور اس کی وجہ بیان کریں۔ اگینسٹ پاکستان یعنی اقوام متحدہ میں کس نے پاکستان کے خلاف ووٹ دیا تھا اور اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ 76 یہ سوال ہے۔ 77 ہے یورپی یونین کیا ہے؟ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان دوستانہ تعلقات کے لیے کوئی سے 2 نکات بیان کریں۔ 78 ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت کس نے اور کب ختم کی اور اس وقت کیا الزامات لگائے گئے تھے؟ تو یہ 78 شارٹ کوسچنس ہیں، تو آپ نے یہی 78 شارٹ کوسچن تیار کرنے ہیں، انشاءاللہ اسی میں سے ہی پیپر آئے گا اور آپ کا پیپر اچھا ہو جائے گا۔ یہ لانگ کے کوسچنس ہیں بچوں آپ کے پاس۔ تو پہلا لانگ کوسچن ہے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں قومیانی کی پالیسی کے تحت کیے گئے اقدامات لکھیں۔ بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کا تجزیہ کریں۔ تیسرا ہے پاکستان میں پن بجلی اور تھرمل بجلی کے منصوبوں کی پیداوار پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ اور 4 ہے پاکستان میں علاقائی ثقافتوں میں پائی جانے والی یکسانیت پر بحث کریں اور اتحاد پر اس کے اثرات کو واضح کریں۔ اور 5 ہے بچوں آپ کے پاس پاکستان کے عوامی جمہوریہ چین کے ساتھ تعلقات کا تجزیہ کریں۔ 6 ہے زرعی مسائل کے حل تجویز کریں۔ 7 ہے قائد-اعظم کے اقلیتوں سے متعلق خطاب کی روشنی میں پاکستان میں اقلیتوں کے کردار کی وضاحت کریں۔ تو یہ شارٹ میں بھی ہے اور لانگ میں بھی ہے۔ 8 ہے پاکستان ایٹمی طاقت کیسے بنا؟ اور 9 ہے پاکستان کے بنیادی سماجی مسائل کا تجزیہ کریں۔ 10 ہے بچوں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات بیان کریں۔ اور 11 ہے پاکستان میں صنعت اور تعلیم پر قومیانے کی پالیسی کے اثرات کی وضاحت کریں۔ 12 ہے پاکستان کے قیمتی اور غیر قیمتی مدنی وسائل کی وضاحت کریں اور ان کے معیشت پر اثرات بیان کریں۔ 13 ہے افغان جہاد اور مہاجرین کے مسائل اور ان کے پاکستانی معاشرے پر اثرات کا تجزیہ کریں۔ 14 ہے بچوں آپ کے پاس پاکستان میں گھریلو اور بڑی صنعتوں یعنی چینی کی صنعت کی جگہ اور پیداوار کی مختصر وضاحت کریں۔ بڑی صنعتوں کی یعنی پاکستان میں گھریلو اور بڑی صنعتوں کی جگہ اور پیداوار کی مختصر وضاحت کریں اور شوگر کی صنعت یہ اہم ہے۔ اور 15 ہے بچوں آپ کے پاس کہ پاکستانی معاشرے اور ثقافت کی کوئی بھی 8 اہم خصوصیات بیان کریں۔ تو یہ آپ کے پاس ہے بچوں لانگ 15 لانگ ہے اور 78 شارٹ کوسچنس ہیں، تو یہ آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنے ہیں، انشاءاللہ اسی میں سے ہی آپ کا پیپر آئے گا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔